ویلکم بیک. اور خواتین و حضرات، اس وقت ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے جس پہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ زندگی میں ہر کوئی شخص اس دور سے گزرتا ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو. جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں تب سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے، اور وہ کیا بننا کا جو سفر ہے وہ پھر آگے آپ جاتے جاتے ہیں. کبھی پیئر پریشر ہوتا ہے، دوست کسی فیلڈ میں جا رہے ہیں آپ بھی اس میں چلے جاتے ہیں. کبھی ماں باپ کے ادھورے خواب ہوتے ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں. کبھی کسی اور کی فرمائش ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، کوئی پروفیشن آپ کو لوکریٹو لگ رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کی وجہ سے اپنا کریئر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. لیکن بیسک یہ جو ایک ٹرم آ گئی ہے نا کریئر کاؤنسلنگ، ایکچولی یہ کون سی کاؤنسلنگ ہے اور ایکچولی ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ انجینئرنگ کر لیتے ہیں، انجینئرنگ کے بعد ایم بی اے کر لیتے ہیں، ایم بی اے کے بعد بینک میں نوکری کرتے ہیں، اور پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ارے مجھے تو نہ انجینئر بننا تھا، نہ ایم بی اے کرنا تھا، نہ بینکر بننا تھا، مجھے تو چلو ڈیزائنر بننا تھا، یا مجھے تو فلم میکر بننا تھا. اینڈ دین یو ریئلائز اینڈ دین یو پرسو یور ڈریمس، کیونکہ آپ نے وہ سب کچھ کر لیا ہوتا ہے جو آپ کے گھر والے اور آپ کی سوسائٹی آپ پہ پریشرائز کر رہی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جب آپ کھلے ڈلے ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے لیے سوچتے ہیں کہ میرا شوق تو یہ تھا. سو کریئر کاؤنسلنگ کا بہتر وقت کون سا ہے؟ ہمیں کس طرح سے اس ٹاپک کو سمجھنا چاہیے اور اس پوائنٹ کو سمجھنا چاہیے، اس کے اندر جتنے ایلیمنٹس ہیں اس کو سمجھنا چاہیے. میرے آپ کے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، اور لوگ ہیں، کیسے وہ اپنا کریئر پاتھ چوز کریں؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ طاہرہ انس صاحبہ موجود ہیں جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں زوبیہ موتی والا جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ڈیزائنر ہیں. السلام علیکم زوبیہ. وعلیکم السلام. تو پہلے تو آپ دونوں مجھے بتائیں، زوبیہ آپ سے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سے ڈیزائنر بننا چاہتی تھیں اور آپ ہمیشہ سے سائیکالوجسٹ. آپ لوگوں کے کریئر پاتھ کیسے ڈیسائیڈ ہوئے تھے؟ آپ لوگوں نے شارٹ اینڈ سویٹ اسٹوری بتانی ہے. نہیں، میری تو بہت لمبی اسٹوری ہے. سو شارٹ کرنا یہ ہے کہ آئی وانٹیڈ ٹو بی اے ڈاکٹر وین آئی واز گروئنگ اپ. پھر اس کے بعد آئی وانٹیڈ کہ بھائی پھر میں بیمار پڑ گئی تھی تو میں نے کہا نہیں میں ڈاکٹر نہیں بن رہی. پھر اس کے بعد آئی ڈیڈ مائی آئی ٹی کی ڈگری اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان اے کمپنی. پھر اس کے بعد میں نے وہ چھوڑ دیا. اور ڈیزائننگ کیونکہ ہمیشہ سے بچپن سے آئی واز انٹرسٹیڈ، خود کے کپڑے بنانا اور سارا کچھ، تو وہ مجھے ایک وہ ہے نا کہ آپ کو پیشنیٹ جس چیز کے بارے میں آپ ہوتے ہیں وہی چیز آپ کو کریئر کو بنانا چاہیے. تو دیٹس وائی آئی دین وینٹ انٹو فیشن ڈیزائننگ 9 years ago. 9 years ago. تو وہ آئی ٹی وغیرہ جو ہے وہ سائڈ میں. آئی ٹی کیوں کیا تھا؟ کسی کے کہنے پہ کیا تھا؟ نہیں، خود ہی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا. آفٹر یہ ایم بی بی ایس کا جو شوق ختم ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے کہا آئی ٹی کرو، کہ اس وقت بڑے نئی چیز تھی. ایک دور تھا جب بی سی ایس بہت کامن تھا، ہر کوئی بی سی ایس میں ایڈمیشن لیتا تھا. یاد ہوگا وہ زمانہ کوئی 2004-5 ایسے کچھ تھا. تو اسی وقت کی بات ہے کہ بھائی جو مجھے انٹرسٹ، جب ایم بی بی ایس میں نے کہا میں نہیں کرتی ہوں، کیونکہ بھائی وہ آپ جب ہاسپٹل میں 2-3 رہ جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے صحیح معنوں میں کہ ڈاکٹرز بیچارے کس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں. اور تو آپ نے کہا بھائی، میں نے کہا میں تو نہیں بن رہی ڈاکٹر. اوکے. تو پھر ویسے ایک انسان کے 2-3 شوق بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ان کو بھی پروفیشن بنا سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ کے ساتھ کیا ہوا طاہرہ؟ میں نے آئی کام کیا تھا، مجھے کامرس میں آگے کرنا تھا، میرا انٹرسٹ بھی تھا، لیکن اس ٹائم میں سب یہ کہتے تھے کہ یہ مردوں کی فیلڈ ہوتی ہے، ٹائمنگ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو مجھے میری بہن نے مشورہ دیا کہ تم سائیکالوجی میں کر لو. تو میں نے سائیکالوجی میں جب بی ایس کیا تو دین آئی ریئلائز کہ نہیں، اس میں میرا انٹرسٹ بھی ہے، بیکاز میرا سارا کام جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے انسانوں کے ساتھ. سو دس از سم تھنگ وچ آئی ایم گڈ ایٹ ادر دین بینگ سائیکالوجسٹ. آپ نے سوچا فیملی والے اور باقی سب کی نفسیات کو میں چلاؤں گی؟ میں نے کہا اب بہت ہو گیا، اب میری اپر ہینڈ رہے گا. تو پھر جو ہے وہ میں نے جب گریجویشن کیا سائیکالوجی میں تو اس کے بعد پھر میں نے کلینکل سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا. اچھا طاہرہ، یہ ہم سب نے تو ظاہر ہے اوبیسلی جہاں کہیں بھی لینڈ کیا اور جس طرح بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے راہیں دکھائیں اور ہم نے اپنا کریئر میں ہم آ گئے. لیکن یہ ایک بڑی اسٹرگل ہوتی ہے اور میرے خیال میں جتنا جلدی پتہ چل جائے اتنا بہتر آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. اب جو بچہ 7-8 کلاس میں ہے یا چلے 7-8 نہیں او لیولز میں ہے، تب تو کچھ نہ کچھ سوچنا شروع کرتا ہے. صحیح عمر آپ کے خیال میں کیا ہے؟ صحیح سٹیج کون سی ہے اور کیا باتیں اس کے ساتھ ہونی چاہیے اور کس طرح سے کریئر پاتھ ڈیسائیڈ کریں؟ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ بچے میں بہت بچپن سے یہ شعور ڈالتے ہیں کہ اس کو کچھ بننا ہے، اس کو کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ اس کو یہ نہیں بتائیں، اگر آپ 2-3 سال کے بچے کو بتا رہے ہیں کہ جی تم نے ڈاکٹر بننا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ اگر وہ دنیا میں آیا ہے تو اس نے کچھ الگ کر کے جانا ہے، اس کو ان نون سا مرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا، جہاں تک آپ یہ بات کریں کہ آپ کس ایج میں آ کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ بھی آگے آپ کو کیا کرنا ہے، دیکھیں جو 7th-8 کی کلاس ہوتی ہے نا، وہاں پہ آ کے یہ بات کر سکتے ہیں. اس کے لیے امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ لیٹس سے اگر میں نے پری میڈیکل کرنا ہے
तो मैं 9th मैट्रिक में फाउंडेशन भी वही बनाऊंगी। अब मैं अगर अपना भी देखूं तो मैंने मैट्रिक बायो में किया था, फिर इंटर कॉमर्स में किया क्योंकि मुझे कॉमर्स में जाना था। तो अगर मैं वो चीज़ 8th में डिसाइड करती तो मैं मैट्रिक भी उसी फील्ड के अंदर करती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगेन इट्स नॉट लेट। अगर आप मैट्रिक के बाद, हमारे यहाँ अमूमन करियर की बात होती कब है? मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद, उससे पहले तो हम ये बात ही नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ बात होती किस तरह है ज़ुबिया, आपसे मैं कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ तो बात इस तरह होती है, तुम ये कर लो, आजकल ये चल रहा है, तुम ये कर लो, प्रोफेशन बी ले लो, इसमें पैसे अच्छे हैं, प्रोफेशन सी ले लो, इसमें तुम्हारा नाम बन जाएगा। फिर उसके अलावा जो अब मखलूक आ रही है जिसको हम नई जनरेशन कहते हैं, उनको तो लगता है कुछ ना करो, टिकटॉक कर लो, पैसे भी आ जाएंगे, नाम भी बन जाएगा। I mean, वो भी एक कैटेगरी है। सो ये कैसे आप डिराइव करें, या कैसे माँ बाप कैसे हेल्प करें अपने बच्चे की कि वो करियर सही चूज कर सके? एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने बच्चे का पता चल जाता है ओवर द इयर्स। छोटे से होते हैं, जब बड़े हो रहे होते हैं आपको समझ आ जाती है कि ये बच्चा किस तरफ जा रहा है। जैसे मेरी बेटी अब A लेवल्स में है, तो मुझे पता है कि वो हमेशा से, जब वो छोटी थी तो उसको म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा, इन चीज़ों में इंटरेस्ट था। और हमने कभी नहीं कहा कि नहीं तुम इसमें नहीं करो या ये नहीं करो या ये आदमियों की फील्ड है, या बिल्कुल हमारे यहाँ इस तरह की सोच नहीं यूज़ होती। तो हमने जो है उसको कहा कि तुम्हें जो करना है, तो उसने O लेवल्स में भी आर्ट लिया और सोशियोलॉजी भी उसको पसंद है। तो सोशियोलॉजी, आर्ट और लिटरेचर, शी इज़ वेरी गुड एट लिटरेचर ऑल्सो। हमने कहा तुम्हें जो करना है, बिकॉज पता है क्या, अगर आप बच्चों को खुद चूज़ करने दें तो वो अपना 100% डालते हैं उसके अंदर। अगर आप खुद उनसे कहें कि नहीं तुम साइंसेस ले लो, तुम ये कर लो, जो कि होता है बहुत O लेवल्स में, लोग कहते हैं 2-3 साइंस के सब्जेक्ट ले लो, आगे की पाथ जैसे आपने कहा कि एक बन जाए। लेकिन हमने इस तरह नहीं कहा था, हमने इसको कहा कि जो तुम लेना चाहती हो वो लो एंड गिव योर 100%। फिर ये नहीं हो कि फिर माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बल्कि आपको तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला ना, अभी उसकी एग्जीबिशन भी हुई है। जी हाँ जी, उसने एक्चुअली किरण फाउंडेशन के साथ उसने जो डोनेशन के लिए उसने अपने आर्ट पीसेस दिए थे जी, एंड दे गॉट सोल्ड आल्सो। जी सो अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, बिकॉज होता, एंड शी गॉट एन, यू नो, लिटरेचर में भी शी इज़ वेरी गुड। और इस तरह से तो अभी वो एचेजन भी जाने वाली है फॉर एन आर्ट कॉम्पिटिशन। तो बात वही है कि आप अगर बच्चों को आगे, अब जैसे मेरा बेटा ही इज़ इन ग्रेड 9, अभी वो O लेवल्स शुरू करेगा, उसका अपना माइंड है, वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसको लॉ आगे वो सोचता है कि मैं करूँगा। हमने उसको कहा कि ठीक है, और फ्री हैंड दिया, और हमारा काम क्या है एज अ पेरेंट कि उनको बताएं, पाथ दिखाना, उसको नहीं पता कि उसने आगे। ये तो बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है ना जो आपने बताई है, बिकॉज आपको ये शायद नहीं लगता कि आर्ट में उस तरह पैसे नहीं कमाए जा सकते या नाम नहीं बनाया जा सकता, या जो भी है आपकी एक सही सोच है। मैं खुद भी क्रिएटिव फील्ड से हूँ, तो मुझे पता है कि आगे जाके आज से 20-25-30 साल बाद सिर्फ स्किल्स और क्रिएटिविटी दैट हैज इट्स ओन प्लेस। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, उसके बाद ताहिरा आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ज़्यादातर माजरत के साथ ऐसा आज भी होता है कि मेरा ख्वाब पूरा नहीं हो सका किसी भी वजह से, ये है कि माँ बाप उस वक्त नहीं सपोर्ट कर पाए, आपने अपनी ज़िंदगी गुजार दी, आप कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, अब आप चाहते हैं मेरी औलाद वो करे। सो हाउ टू ओवरकम दैट फीलिंग फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर किड? आफ्टर द कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शहाद अर्ज कर रहा हूँ, खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक। शहाद साहब आप क्या करते हैं वैसे? मैं अपना एडवर्टाइजिंग से मुंसलिक हूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक हूँ। अच्छा जी। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, अब आप स्कूल चले जाएं, कोई से भी स्कूल, ना वो आर्ट्स का सब्जेक्ट रखा 9 में, ना कॉमर्स का रखा है। मतलब जब बच्चों को आप यहाँ से अगर आपने ग्रो उसको मेंटली तौर पर आपको तैयार भी किया कि तुम बेटा आर्ट्स में आगे जाओगे, तो वो स्कूल 9 में पहुंचते तो वहाँ कोई सब्जेक्ट ही नहीं रखे, सिर्फ साइंस रखा, साइंस में भी कंप्यूटर या बायोलॉजी। सही बात है। तो जब आप देखिए काउंसलिंग घर से ही होती है, बच्चों को कभी भी ये आजकल क्या हो रहा है, पैसे किस में है, ये जब समझाया जाएगा बच्चे को कि आप पैसे किस में कमाओगे, उस चीज में जाओ, नाम कमाओगे उसमें नहीं जाओगे, तो यहाँ सबसे बड़ी चीज दीजिए। अब आप अपनी राय दे दें। जी बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। जी, तो ये जो अपनी फीलिंग ओवरकम करनी है, क्योंकि दिल तो बड़ा चाहता है कि आप बच्चों को देखते ना, इसको मैं ये बना दूं, इसको ये बना दूं, इसको बना दूं, दिल चाहता है इंसान। जी आपकी औलाद है, बच्चा जो है क्या ना, करना है आपके हाथ में एक मोल्ड की तरह होता है। हाँ, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि हम तीनों इत्तेफाक से बट दे हैव देयर ओन पर्सनालिटी सिंस द स्टार्ट।
एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने उसको कैसे डिटैच करना है. मैं शायद ये तो कर सकती हूँ, देखिए अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने से बेहतर है आप उसको हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करें. लेट्स से अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा कोई ऐसा काम करे जो खिदमत खल्क से जुड़ा हुआ है, तो ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, तो वो आप उसकी फील्ड में भी उससे करवा सकते हैं. अगर वो आप जैसे इन्होंने कहा इनकी बेटी जो है वो आर्ट के अंदर है, तो वो उसी में चैरिटी वर्क भी कर रही हैं. तो आप इस तरह से अपने गोल्स को कॉमन कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि मैं कहूँ कि नहीं इसको डॉक्टर ही बनना है ताकि ये लोगों की खिदमत कर सके. तो आपको अपने गोल्स को देखना पड़ेगा कि आपने कैसे शेयर करना है. अच्छा, बच्चे की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, सिर्फ करियर के हवाले से नहीं, हर हवाले से ही, और समवॉट हम उसको ओवरशैडो कर देते हैं. हमारी जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं हम उनको लेके इतना मेच्योर एज तक चले जाते हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता कि मैं अपने और अपने बच्चे की मोहब्बत की लाइन जो है ना वो हम क्रॉस कर जाते हैं. सही बात है. सो ये सबको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर आपके बच्चे के अंदर पोटेंशियल नहीं है डॉक्टर बनने का, तो आप उसको नहीं बनाएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आपको लगता है कि वो ये काम कर लेगा और अच्छा कर लेगा. इसके चांसेस बहुत ही कम है. हम एक ये बात तो करें कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि भाई मैं ये बनना चाहता था, तुम ये बनो. जैसे कॉलर ने भी बात की कि ये हमारी सोसाइटी का अभी के टाइम का बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि हम बच्चे को कुछ भी इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि उसको वहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट मिले. अगर मैं बहुत वेल ऑफ नहीं हूँ, मुझे लगता है कि एक और चीज आ गई है कि लोग क्या कहेंगे, ये भी आ गया. अगर मेरे बच्चे के साथ टैग नहीं लगा हुआ, प्राइड इन दैट बिकॉज़ वी वांट टू शो पीपल कि ये देखो देखिए ये बात तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है कि आप लोग क्या कहेंगे और उसने क्या कहना है, उसने क्या. देखिए जब आप प्रॉब्लम में होते हैं या कोई इश्यूज चल रहे होते हैं, कोई आपको आके मदद नहीं करता, जो कि सच्ची बात जी. आपका बच्चा अगर इमोशनली सफर कर रहा है तो लोग उसको तो हेल्प आउट नहीं करेंगे ना. अब जैसे आपने टिकटॉक की मिसाल दी थी, अभी के टाइम के अंदर पेरेंट्स का भी एक अप्रोच है कि हमारा बच्चा फाइनेंशियली कितना वेल ऑफ है. अगर मेरा बच्चा सिर्फ टिकटॉक बना के अच्छा अर्न कर रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो किस फील्ड के अंदर है. सो ये भी एक चीज़ है जो हमारे लिए बीइंग अ पेरेंट बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, जहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप करियर क्यों चूज़ करवाना चाह रहे हैं. आप उसको उसकी आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं ना. आपका करियर एक सेकेंड आइडेंटिटी होता है. हम जब किसी को नाम बताते हैं तो उसके बाद पहली चीज़ हम ये बताते हैं कि हम क्या करते हैं. तो क्या आप उसकी आइडेंटिटी के लिए क्या आप खुद चूज़ करना चाहते हैं, और अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो वो उसकी आइडेंटिटी नहीं है, वो आपकी है. एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, मगर ब्रेक पर जाने से पहले एक दफ़ा मैंने एक बहुत बड़े स्कूल का नाम नहीं लेना चाहती, उनके बच्चों को इंटरव्यू किया था. वो UN कन्वेंशन या पता नहीं किस में गए थे, वो जो यूनाइटेड नेशंस का जो होता है. सो उस पे फिर जब वो बच्चे आए और मैंने उन सबसे पूछा कि आप लोग क्या पढ़ेंगे, तो उसमें से ज़्यादातर बच्चों ने मुझे कहा हिस्ट्री. अच्छा, मतलब हमारे यहाँ अगर कोई किसी को कहे मुझे हिस्ट्री पढ़ना है और मुझे हिस्ट्री में आगे जाना है, तो लोग कहेंगे इसका क्या फ्यूचर है. बट ये सोच शायद वहाँ उजागर होती है. इसी पॉइंट से हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे कि जिन लोगों में शायद पैसा प्रायोरिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो अफ्लुएंट बैकग्राउंड से वो हैं. इसको ब्रेक के बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये भी सोच होती है. वो बच्चे बड़ा खुल के कहते हैं मुझे तो हिस्ट्री पढ़नी है. आप हैरान कि ये ना, ये तो कहीं भी नहीं आ रहे, हिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते. सो एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं. वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात. हम करियर काउंसलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं. हमारे साथ ज़ूबिया मोतीवाला मौजूद हैं, हमारे साथ ताहिरा अनस मौजूद हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है यूसुफ अलमाज साहब ने ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद. और यूसुफ साहब जो हैं वो करियर काउंसलर हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह. जी यूसुफ साहब, काफ़ी सारी बातें तो हम यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन आपसे मैं एक डायरेक्ट सवाल करना चाहूँगी कि आज जिस स्टूडेंट को अपना करियर चूज़ करना है, उसको किन चीज़ों को मलूज़े खातिर ला के करियर पाथ डिसाइड करना चाहिए? नंबर 1 तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया. थैंक यू. और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपके सवाल का, और बराह रास्त आपने कहा कि चूंकि हम लेट ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहली चीज तो यह है कि हर इंसान की अपनी एक इंक्लाइनेशन होती है, और इससे कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता और कोई भी शख्स इससे अवॉइड भी नहीं कर सकता. अगर कोई शख्स कोशिश करना भी चाहे तो इससे अवॉइड नहीं कर सकता. तो सबसे पहले तो उसे अपने इंक्लाइनेशन को समझना चाहिए और उसके मुताबिक डिसीजन लेना चाहिए. नंबर 2, इंसान को अपनी एबिलिटीज
جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں وہ اس کو کوئی فزیکل کام کرنے کی ابیلٹی دی ہے, اس کو بولنے کی ابیلٹی دی ہے, یا اس کو ڈفرینٹ اینگلز کو سمجھنے اور اس کے مطابق کچھ کام کرنے کی ابیلٹی دی ہے, تو اس کا خیال کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اپنے ٹریٹس ہوتے ہیں ہر انسان کے, تو اس کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے, تو اس لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا خیال کرنا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ پھر وہ اپنی ویلیوز کو دیکھے کہ اس کی اپنی ذاتی پرسنل ویلیوز کیا ہیں, اس کی فیملی ویلیوز کیا ہیں, اور اس کی جو سوشل ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں. اس لیے کہ یہ وہ چار چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو اسی کی بیس پہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی اسٹوڈنٹ کسی بھی جاب میں, کسی بھی کام میں, کسی بھی بزنس کے اندر وہ آگے بڑھ سکے گا, سروائیو کر سکے گا. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ مثلا آج اگر ایک فیلڈ بہت آگے جا رہا ہے, 5 فیلڈ آگے جا رہے ہیں, فار ایگزامپل آج اگر فرض کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگے جا رہی ہے, ڈیٹا سائنس آگے جا رہی ہے, یا اسی طرح اور کئی فیلڈ ہیں, مثلا ویرالوجی اور ایمینالوجی فیلڈ آگے جا رہا ہے, یا میڈیسن آگے جا رہا ہے, تو ان فیلڈز کے میں سے اسے کوئی چیز چوز کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ مطلب وہ پہلی 4 چیزیں تو بیس ہوں گی اور اس کے بعد اس کو یہ گراؤنڈ ڈیسیژن, گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے یوسف صاحب, اس میں میرا آپ سے سوال ہے, کیونکہ یہ تمام چیزیں آپس میں ایک ہی ساتھ ایک پلیٹ میں نہیں آ سکتی, یہ کانٹرڈکٹ کریں گی. اب فرض کریں میرا شوق ہے, میں فیمس ہونا چاہتی ہوں, میرا شوق ہے کہ جی میں تو کوئی فلم میکنگ کروں یا اپنی ویڈیوز بناؤں, میں ان نون ہوں, ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں چاہوں کہ جی میرے لیے میں اس طرح کی چیز کروں اور میرا دل چاہے اور میں اٹریکٹ ہوں ٹک ٹاکر بننے کے لیے, لیکن میری فیملی ویلیوز وہ ہیں نہیں, فیملی والے وہ اجازت نہیں دیں گے, تو یہ چیز تو یہیں پر ہی ایک دوسرے کے مخالف ہو گئی. پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کا تعلق وہ چیزیں جو آپ نے کہا جو زیادہ چلنے والی ہیں, جو دکھ رہی ہیں, بڑی پاپولر ہو رہی ہیں, تو اس میں مجھے لگتا ہے ٹک ٹاک بھی پاپولر ہو رہا ہے, تو پھر میرا دل چاہے گا کہ میں ایسے جوائن کروں. تو یہ سب تو جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں ان کا ایک ساتھ حاصل ہونا مجھے مشکل لگ رہا ہے. میں عرض کروں گا کہ میں ان 5 چیزوں کو ایک پلیٹ میں اکٹھا رکھتا ہوں اور ساری چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کریئر کاؤنسلر کا بنیادی کام ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مثلا جو پہلی اگزامپل دی کہ میرا شوق یہ ہے کہ میں ولاگر بنوں, میرا شوق یہ ہے کہ میں فلم انڈسٹری میں جاؤں, یا مطلب گلیمر مطلب اس کا میرا شوق ہے. اب یہ ہے کہ اب میری ویلیوز اس سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں, تو کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ میں نے کوئی اسی طرح کی فلم میکنگ کے اندر جانا ہے کہ جو میری فیملی ویلیو سے مطلب ٹکراتی ہے. نہیں, فیملی سننا ہی نہیں چاہتی, کئی گھرانوں میں تو فیملی سننا ہی نہیں چاہتی فلم. نہیں, بلاگر بنا جا سکتا ہے, اور فیملیز جو ہیں وہ اس کو بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں آپ کی اسی انڈسٹری کے اندر کہ جو اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. اصل میں یہاں پہ یہ امپورٹنس آتی ہے کاؤنسلنگ کی, کہ کاؤنسلنگ کا بنیادی کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ میں جمع کر دیتے ہیں, اور اس کے مطابق اسٹوڈنٹ ایک سکسیسفل لائف کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے. اچھا, یہ بالکل صحیح ہے یوسف صاحب, اور یوسف صاحب کی بات سے اور کاؤنسلنگ سے ایسا یقیناً ہو سکتا ہے کہ انسان ایک سکسیسفل پاتھ پہ آ جائے, بٹ چانسز آر کہ پھر بھی شاید اسے انٹرنل سیٹسفیکشن نہ ہو, اور پھر بھی وہ اس کھوج میں لگا رہے کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا, یا میرا بہت سے لوگ ہیں کریئر میں بہت اونچائی پر پہنچ گئے اور اس کے بعد ان کو لگا کہ ہمیں تو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے. کافی ایسے لوگ ہیں میں جانتی ہوں جنہوں نے بہت ہی اچھے بینکر وی پی بن چکے کسی بڑی بینک میں کہیں باہر ملک میں, اور انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا, آئی وانٹ ٹو بی اے ٹیچر. اینڈ اسی طرح میں لائرز کو جانتی ہوں جو 1-2 ہیں جنہوں نے لائر تھے, انہوں نے چھوڑ دیا. تو میرے اس سوال پہ بیس میں آپ تینوں سے یہ سوال کر رہی ہوں, ایک ایک کر کے جواب دیجیے گا. آپ سے پوچھتے ہیں اور پھر طاہرہ بتائیں گی اور پھر یوسف صاحب, کہ وہ کیا ایک چیز ہے جس کا ہونا لازمی ہے, باقی چیزیں شاید آگے پیچھے ہو سکتی ہیں, لیکن وہ ایک چیز اگر ہے تو آپ اس فیلڈ میں جائیں, وہ کون سی آپ کی فیلنگ ہے یا کون سی چیز ہے؟ آئی تھنک پیشن. اگر آپ پیشنیٹ ہیں اباؤٹ سم تھنگ تو پھر آپ وہ کام بھی فل اپنا 100% دے کے کریں گے,
اور اگر آپ اس کو 100% دیں گے تو آپ سکسیزفل بھی ہوں گے, اور اگر آپ سکسیزفل ہوں گے تو آپ کے پاس پیسہ بھی آئے گا, اور اگر پیسہ آئے گا تو آپ شہرت بھی آئے گی. تو مطلب میرے حساب سے پیشنیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا, میں آئی ٹی کی پڑھائی کرنے کے بعد میں اس فیلڈ میں آئی, ڈیزائننگ کی فیلڈ میں, کیونکہ یہ میرا پیشن تھا ہمیشہ سے. اس وقت میں نے نہیں سوچا کبھی بھی کہ میں پڑھائی اس میں کروں, لیکن میں نے نہیں کی, لیکن میں اس میں آ گئی ہوں, اور میں 9 سال سے اس میں ہوں, اور میں خوش ہوں. جو چیز آپ کو خوشی دے اور جو کام کر کے آپ کو یہ نہ لگے کہ میں نے کام کیا ہے, بوجھ ہے مجھ پہ, آئی تھنک یہ ایک سگنل ہے جس چیز کو آپ انجوائے کرتے ہیں کرتے ہوئے. اچھا, یہ ایک سگنل ہو سکتا ہے, لیکن جب ہم کریئر کی بات کریں تو ایپٹیٹیوڈ ہونا بہت ضروری ہے. ہم جو ایک پوائنٹ یہاں پہ مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, لیکن کیا میرا ایپٹیٹیوڈ ہے کہ میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں؟ میں آرٹس کرنا چاہتی ہوں, لیکن کیا میرا ایپٹیٹیوڈ ہے؟ تو جہاں پہ الماس صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ کی کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ایک تو ہمارے انفارچونیٹلی اسکولس کے اندر تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کریئر کاؤنسلر ہونا چاہیے, اور آپ کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے. جو ہم نے کہا تھا 7th 8th کی وہ ایج ہوتی ہے جہاں پہ میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ میرے اندر کون سی صلاحیتیں ایسی ہیں جو زیادہ ہائی لائٹڈ ہیں. لیٹ سے میں میتھس کے اندر زیادہ اچھی ہوں, میں کیلکولیشن میں زیادہ اچھی ہوں, میں لاجیکل زیادہ اچھی ہوں, یا میرا ایموشنل پارٹ زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے. تو اگر آپ اپنی ایپٹیٹیوڈ سے ریلیونٹ جو ہے آپ کی کریئر چوائسیز ہوتی ہیں, تو دیر آر چانسز کہ آپ اس کام کو انجوائے بھی کریں گے اور آپ اس کو آگے بھی لے کر چلیں گے. اگر ہم صرف فوکس اس چیز پہ رہتے ہیں کہ جی اس میں میرا انٹرسٹ ہے یا میرا پیشن ہے, دیکھیے پیشن آپ کو یہ ایبلٹی نہیں دیتا کہ آپ وہ کام کر سکیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا ریئلسٹک چوائسیز ہوں, ڈپینڈنگ آن کہ آپ کے اندر وہ اسکلز وہ ایپٹیٹیوڈ ہے کہ آپ اس کو ایکوائر کر سکیں. آپ نے پیشن کہا, آپ نے کہا ریئلسٹک چوائسیز ہونی چاہیے. اب یوسف صاحب کیا کہتے ہیں یہ ہم جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور یوسف صاحب سے ہم نے بریک پر جانے سے پہلے سوال کیا تھا کہ وہ کیا ایک چیز ہے جو لازمی ہونی چاہیے سو یو چوز یور کریئر پاتھ. جی یوسف صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیا؟ یوسف الماس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یا نہیں؟ بائی دا ٹائم ٹھیک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں دوبارہ ان سے بات کریں. سو میں دونوں سے آپ سے چاہوں گی کہ ٹورڈز دا اینڈ ہی اب ہم جا رہے ہیں, آپ دونوں کوئی فوڈ فار تھاٹ دے دیجئے, کوئی ایسی بات کر دیجئے کہ یہ کنکلوڈ ہو جائے. آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ اینٹیٹی ہوتا ہے, آپ کو اس پہ اپنی کوئی بھی فیلنگز یا ایموشنس پروجیکٹ نہیں کرنی چاہیے کریئر کے علاوہ بھی. جہاں تک ہم کریئر پاتھ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بچے کو اس کی ایبلٹی کے حساب سے, اس کے ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے ڈفرینٹ آپشنز دینے چاہیے, اور جو اس کے لیے بیسٹ پاسبل ہے وہ سجیسٹ ضرور کرنا چاہیے, بٹ امپوز نہیں کرنا چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر اس کی ایبلٹیز اور کیپیبلٹیز کے بعد وہ کوئی کریئر پاتھ چوز کرتا ہے, کوئی کریئر چوز کرتا ہے, تو اس میں وہ اپنا پورا انٹرسٹ, جیسے انہوں نے کہا, وہ پورے پیشن کے ساتھ وہ کام کرے گا, تو دیر آر چانسز کہ وہ اس میں جلدی اور زیادہ کامیاب ہوگا. صحیح. جی زوبیہ. اچھا, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں بچہ تو ہو گیا, اس کے جو انٹرسٹ ہے وہ آپ نے دیکھ لیا سارا کچھ, بٹ ایز پیرنٹس آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ سب کچھ تو وہ بچہ نہیں خود کر لے گا نا. اگر آپ نے اس کے آئیڈینٹیفائی کر لیے انٹرسٹ اور پیشن, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ اس طرف جا رہا ہے, تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے لیے کریئر پاتھ چوز کریں. آپ جگہیں ڈھونڈیں ان کے لیے کہ وہ کیا بہتر وہاں جا کے کر سکتا ہے. آپ کے بچے کو میوزک کا شوق ہے, آپ کوئی میوزک اسکول ڈھونڈیں. آپ کے بچے کو اگر آرٹ کا شوق ہے, آپ وہ یونیورسٹیز ڈھونڈیں جہاں پر وہ ایکسل کریں. یا روبوٹکس کا شوق ہے, یا سائنس کی کسی چیز کا شوق ہے. یہ آپ کا جاب ہے ایز اے پیرنٹ, no one else, facilitate them and to give them that platform to actually perform better. اتنے سارے لوگوں کو میں اس طرح جانتی ہوں جو میرے ساتھ کے بھی ہیں, جو مجھ سے زیادہ اچھے تھے پڑھائی میں اور سارا کچھ, لیکن ان کو وہ بیکنگ نہیں جب ملتی فیملی میں سے, تو ان کو کیا سمجھ آئے گا, وہ کیا کریں آگے جا کے. اس ایج میں 16 17 18 سال کی ایج میں آپ ڈیسیشنز ایسے نہیں لے سکتے. یہ جو انٹرسٹ ہے وہ کام بچے کا ہے. ڈیسیشن میکنگ, پاتھ بنانا بچوں کو اور ان کو آگے بڑھانا, پلیٹ فارم دینا, یہ پیرنٹس کا کام ہے. بٹ بہرحال ماں باپ ہمیشہ اولاد کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں,
اور اگر ٹیچرز اور باقی لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں تو میرے خیال میں اور زیادہ بچے کی پرسنالٹی پہ اچھا افیکٹ آ جاتا ہے. یہ تو ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو, اور یوسف صاحب آپ کا بھی شکریہ فار یور ٹائم. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. بس بات یہی ہے کہ وہ جو جیو اور جینے دو والی بات تھی نا وہ ہے کہ خود بھی آپ بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ پہ کوئی ایسے پریشرز آپ کے ماں باپ نے نہیں ڈالے ہوتے, لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم بچوں پہ بہت پریشر کرنے لگیں. تو اس کو تھوڑا خیال رکھیں اور جو چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کو سپورٹ کریں. ود دیٹ اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.